اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا، بل تو پے کرے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے۔ میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا، ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب میں نے کہا، میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا بڑھیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، بڑی بھی اگر عورت ہے، بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا۔ میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی۔ آپ کی سی رودرپور کی داستان ہے۔ جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صفہ کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف جمعہ کی 2 رکعت کی تعلیم نہیں تھی۔ صفہ کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تسبیح اور مصلی والی صرف تعلیم نہیں تھی، وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھی، کردار کی تعلیم تھی۔ ارے اپنے نبی کو دیکھو، کتوں کے بچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا۔ اور آج مسلمان ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں۔ کس دن پر ہمارا عمل ہے؟ کون سے دن پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے، آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں، اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں، اگر کسی پکنک پر چلے جائیں تو حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب کوئی بل پے کرنے کی بات آتی ہے، کوئی دوست اپنا کارڈ نکال رہا ہے، کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جھگڑا ہوتا اس پر، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا۔ اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا، بل تو پے کرے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے۔ میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا۔ میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پروگرام کے لیے، علامہ زاہد رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا چائے پینے کے لیے، اور میں شاید پروگرام میں جا رہا تھا ہلدوانی کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب میں نے کہا، میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، نہ میں عورتوں سے فون پر گفتگو کرتا ہوں، نہ ملتا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے، باقی کہ میرا مزاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بڑھیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، بڑی بھی اگر عورت ہے، بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا۔ میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی۔ آپ کی سی رودرپور کی داستان ہے۔ جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، قمقمے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، پیر کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں، سندل عرس چادر اور گھاگھر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، دیکھو میں منع کرنے نہیں آیا، میری بات کو لوگ غلط طور پر کنورٹ، جب اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر، غلط طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے۔ میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں، کروڑوں روپے کے جھنڈے میلاد کے موقع پہ لگاؤ گے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤ گے تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا میلاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد میلاد الگ چیز ہے۔ میلاد کون مناتا ہے، کون نہیں مناتا، یہ فرض نہیں ہے، لیکن مقصد میلاد کی تکمیل یہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ میلاد منا رہے ہیں، مقصد میلاد فوت ہو گیا ہے۔ اگر میلاد النبی کے ساتھ مقصد میلاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد میلاد تو یہ ہے کہ کتوں کے بچوں کی بھوک کا خیال رکھنا، یہ مقصد میلاد ہے۔ جو مقصد میلاد پورا کرتا اس کی گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں رہتا، ماں کے بھوک کی کیا بات ہے۔ لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد میلاد کو فوت کر، اور یاد رکھنا میں سنی ہوں اور الحمدللہ پشتینی سنی اور رودرپور والوں، یاد رکھنا اچھی طرح، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔
پورے ممبر کی تائید لیتے ہوئے عرض کروں گا اگلا جملہ سننا، غلط کہوں تو اصلاح کرنا میں قبول کروں گا۔ میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے، ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی سوچا اس میلاد منانے سے تو میں خوش ہوا، کیا میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوئے ہیں؟ میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا، ان کو خوش کرنے سے جنت۔ ابھی آپ نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا شعر سنا اسلم میاں سے، کیا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی، اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا۔ میلاد منایا، حضور کو خوش کیا، تم تو خوش ہو گئے، حضور کو خوش کیا۔ مجھے بتاؤ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، میں اور عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، ہمارا باپ رو رہا ہے، ہم مدرسوں میں 50-50 1 لاکھ روپیہ لکھا رہے، مسجدیں بنا رہے، مدرسے بنا رہے، اسکولیں بنا رہے، چندے دے رہے، جلسے کر رہے ہیں۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے بنانے سے زیادہ ثواب، ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن رودرپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں، تم ایک نعت خواں کو 50-50 ہزار تو دیتے ہو، لیکن اپنی ماں کو 50 روپے تک نہیں دیتے۔ تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ تمہاری مائیں مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے، تمہارا باپ اس کے آگے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات مانگے۔ کون سے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر۔ آؤ سیرت النبی کا یہ پہلو سنو۔ ایک خاتون لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت، اگر یہ محفل چل رہی ہو اس میں کوئی عورت لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آ جائے تو کیا امین القادری اپنا آواز روک دے گا؟ کیا علامہ ہاشم اپنا آواز روک دیں گے؟ یا کوئی خطیب اپنا آواز روک دے گا؟ علامہ زاہد اپنا آواز روک دیں گے؟ نا، لیکن یہ کس کا آواز ہے؟ افصح العرب کا آواز ہے۔ افصح العرب، افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سند قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کما قال، ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، مگر 2 جملے ضرور کہوں گا۔ دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پڑھ کر آئے، مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں۔ اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم پڑھ کر آئے۔ کیا کہنے؟ آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے ہیں۔ علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے۔ جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا، جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں۔ قربان جائیں، ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا۔ واہ واہ واہ، ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا۔ اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے۔ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا، ایک تسلسل ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا، ایک تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا،
بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں. تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں. ایک الگ عنوان ہے, لیکن افصح العرب کا خطاب ہو رہا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا خطاب ہو رہا ہے. ایک بوڑھی عورت آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے, حضور اپنا خطاب روک دیتے, بند کر دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوتے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے. محفل ختم ہو گئی. وہیں بوڑھی عورت کے آنے سے پہلے محفل وہیں ختم ہو گئی. وہ آئی, ان کو دیکھ کر محفل ختم, سب ختم. حضور اٹھ کر گئے, چادر بچھائی, وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی. جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی, حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے. صحابہ کو رشک آ گیا, کون ہے یہ خوش نصیب بڑھیا جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے. جان محفل نے اپنی محفل ختم کر دی, اس کے لیے اپنی چادر بچھائی, اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے. جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی. ہائے جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں, حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں. اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی. اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ کرام کو رشک آیا, پوچھا حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان, یہ کون خوش نصیب ہے حضور, یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے, یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے حیرت سے, یہ حلیمہ ہے حلیمہ. اللہ اکبر. جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے, اگر حقیقی ماں آمنہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول ہے. اور جب حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا, ام المومنین سے 400 بکریاں ان کو دے دی جائے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے. حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کو 400 بکریاں اس وقت تو تحفے میں عطا فرمائی. پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے, نوازتے رہے. بتاؤ میرے بھائیوں, دوستوں پہ خرچ کرنے والوں, ماں باپ کو ترسانے والوں ہے اللہ اللہ. جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے. کتنی ہی بڑی داڑھی کر لیجئے, کتنی خوبصورت ٹوپیاں پہن لیجئے, کتنی خوبصورت لباس اختیار کر لیجئے, کتنے ہی نمازی بن جائیے, اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح, ماں باپ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یاد رکھنا, کتنی ترقی کر لو, کتنی عروج پر پہنچ جاؤ, میرے بھائیوں اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے, آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے, ایک دن تباہی ہے, ایک دن بربادی ہے. اللہ اکبر. ایک دن رسوائی ہے. یاد رکھنا, جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے, مرنے سے پہلے وہ رسوا ہوا ہے اور وہ رسوا ہو کر کے رہے گا. ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جاتا, جب تک وہ رسوا نہیں ہو جاتا. میری قوم کے جوانوں, آج پسند کی شادیوں کے چکر میں, آج دوستوں کے چکر میں, اللہ اکبر ذرا غور تو کریں, 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں. ہم اگر پردیس میں ہو دوستوں کو فون کریں گے, واٹس ایپ کریں گے, کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو؟ کبھی ماں باپ کی بھی خیر کریں. میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں, انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے. گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو, ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے, ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے, اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی. یہ حالات ہیں. یاد رکھنا, کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو فرما بردار بیٹا, فرما بردار بیٹا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے, اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں, جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے, جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے, اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے. اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے
पेट में हमें रखा। अरे जाओ मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद mm की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद mm की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझदार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम से चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है। अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, ये माँ और बाप है जिसका शबाब निचोड़ दिया गया है, तब तुम्हें शबाब और जवानी मिली है। ये माँ बाप है। हाँ, हम लोग जब पेशाब करते थे, पेशाब और बिस्तर गीला हो जाता था, यही माँ बाप थे जो गीले बिस्तर पे खुद सोते थे और हमें सूखे पे सुलाते थे। हाँ, रात के 2-2, 3-3 बजे अगर हम रोते हुए उठते थे, माँ मारती नहीं थी बल्कि सीने से चिमटाती थी, दूध पिलाती थी, दूध पीकर भी रोते थे, रात भर लेकर के बैठती थी। मेरी कौम के जवानों, ये एहसान भूल गए। एहतराम इंसानियत का तो रोना ही क्या है। जो माँ का एहतराम न करे, जो बाप का एहतराम न करे, जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, और याद रखना, अच्छी तरह याद रखना मेरी कौम के जवानों, आप तहज्जुद गुजार भी बन जाओ तो भी आपकी इबादत पे कबूल नहीं है जब तक माँ बाप को राजी न कर लो। बल्कि हदीस पाक है, अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद और माँ बाप नाराज हो या दोनों में से एक नाराज हो, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती, जन्नत उसका ठिकाना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मैं अपनी गुफ्तगू को एंड करने लगा हूँ। ये उन्वान इतना जज्बाती है कि मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता जब ये उन्वान आता है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी नेमतें हैं वो मेरी माँ की दुआ की बरकत है। और मैं लोगों को कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता तो फिर मैं अपनी माँ का मुरीद होता। अल्लाह अकबर। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, औरतों से मुरीद नहीं हो सकते। अगर औरत से मुरीद होना जायज होता तो मैं अपनी माँ का मुरीद होता, इसलिए कि हमने जो सुना, देखा, पढ़ा, हमें पता चला कि माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं फरबा कोर्स। फरबा कोर्स किन लोगों के लिए है? ये देसी जड़ी बूटियों से, शुद्ध जड़ी बूटियों से बना हुआ कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 4 किस्म की दवाएं होती हैं, 4 किस्म की। तो किस काम आती है, किन मरीजों के लिए, वो तवज्जो फरमाएं। क्या आप पतले हैं? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या आप कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग कमजोर हो गया है, जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं? क्या आपके गाल ये पिचक चुके हैं, होता ना, पिचक जाते हैं? क्या गाल पिचक चुके हैं? क्या आपके चेहरे की रंगत खत्म हो चुकी है? अगर हड्डियों पे गोश्त भी ना हो, सिर्फ हड्डियों, अगर आप इस फरवा कोर्स को 3 महीने मुसलसल इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। पतला शरीर मोटा ताजा हो जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत ज्यादा फायदे हैं इस कोर्स के।
जोड़ों में दर्द हो उसको भी खत्म कर देगा, बदन में किसी तरह की थकावट सुस्ती रहती हो उसको भी ये दफा कर देगा, अगर नाइट फील्ड की शिकायत है तो उसको भी ये दफा कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 4 किस्म की दवाएं आती है जो मुसलसल आपने 3 महीने यूज करना, इसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने से जाहिर हो जाएगा। कैसे ही लागर कमजोर हो, सेहत ना बनती हो, खाया पिया हजम ना होता हो, खाने को मन ना करता हो, लीवर काम ना करता हो, गैस हो, कब्ज हो, कोई भी शिकायत हो, इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह जड़ से खात्मा हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये ताजा खून शरीर पैदा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अजीब शरीर में कैफियत और जुनून, एक ताकत पैदा हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। लेकिन अगर मुकम्मल फायदा है तो इसको 3 महीने रेगुलर आपने इस्तेमाल करना है। तो 4 दो दवाएं हैं, इसमें एक हलवा घी क्वार आएगा, ये है वो हलवा घी क्वार। दूसरा इसमें सफूफ फरवा जदीद आएगा, वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा इसमें सेहत कैप्सूल आते हैं, जो कैप्सूल होते हैं वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक चूरन आता है ना, हाँ, कब्ज हरन चूरन, वो ये है। तो ये चारों दवाएं इस्तेमाल आपने करनी है, फिर इंशाल्लाह फकीर को दुआएं दें। इसके अलावा अगर गुर्दे में पथरी हो उसकी भी गारंटी से दवा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको भी जरूरत हो तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।